ایمبر ہیگمین، ایک ایسا نام جس نے امریکہ جیسے ملک کی سوشل لائف کو ہلا کے رکھ دیا۔ کیا ہوا اس بچی کے ساتھ اور اس کے نام سے جڑا ایمبر الرٹ کیا ہے، آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمبر ہیگمین امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں اپنے پیرنٹس اور چھوٹے بھائی رکی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ جنوری 1996 کو جب ایمبر اپنے بھائی اور پیرنٹ کے ساتھ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے گھر ویکنڈ پہ رہنے کے لیے گئی، ایمبر اور اس کے والدین کو کیا پتہ تھا کہ اس ویکنڈ پہ کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ 13 جنوری 1996 کی شام کو ایمبر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سائیکلنگ کے لیے گھر سے نکلی۔ اس کی اجازت اس کی مدر ڈونا ولیمز نے دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ گھر کے پاس رہنا، گھر سے دور مت جانا۔ اس کی مدر نے سختی سے اس کو گھر سے دور جانے سے منع کیا، لیکن شاید وہ سائیکل چلاتے چلاتے 1-2 بلاکس آگے چلی گئی۔ اس کا چھوٹا بھائی رکی زیادہ دور نہ گیا۔ اس نے اپنی بہن کو آواز بھی دی کہ وہ واپس آ جائے، لیکن وہ واپس نہ آئی۔ رکی نے اپنی سائیکل واپس موڑ لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جہاں ایمبر سائیکل چلاتے چلاتے پہنچی، وہاں پاس ہی گھر میں ایک رہنے والے آدمی جس کا نام جیمی کیول تھا، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بلیک پک اپ ٹرک وہ آ کے رکا۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا اور اس نے فوراً ایمبر کو اٹھایا اور ٹرک میں ڈال کے فرار ہو گیا۔ ایمبر کافی چیخی چلائی اور شور بھی مچایا، لیکن کڈنیپر فوراً سے اسے وہاں سے لے کے چلا گیا۔ اس شخص جیمی کیول، جو کہ وہ تمام یہ واقعہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ واقعہ پولیس کو معلوم ہونا چاہیے، لہٰذا اس نے فوراً پولیس ہیلپ لائن 911 پہ کال کی۔ جیمی نے کہا، جب میں کال کرنے کے لیے اٹھا تو کڈنیپر ایمبر کو لے کر ایبرام اسٹریٹ کی طرف چلا گیا۔ اس نے کھلیا بتایا کہ وہ گورے رنگ کا اسپینش آدمی تھا جس کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ اس کا قد 6 فٹ سے کم اور اس کے بال کالے یا براؤن تھے اور اس کے پاس بلیک پک اپ ٹرک تھا۔ ایمبر کا بھائی رکی جب اپنی دادی کے گھر پہنچا تو اس کے پیرنٹس نے جب دیکھا کہ ایمبر ساتھ نہیں ہے تو فوراً باہر کی طرف بھاگے، لیکن وہاں جا کے ان کو صرف ایمبر کی پنک سائیکل ہی ملی، جو کہ اس کو 1 منتھ پہلے کرسمس پہ گفٹ ملی تھی۔ پولیس آفیسرز بھی وہاں وینی ڈکسی، یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ایمبر اغوا ہوئی تھی، پہنچ گئے۔ وینی ڈکسی اس خاص جگہ کا نام ہے جہاں پہ آج ایک بہت بڑا مال، کچھ شاپس اور ایک ڈینٹل سٹور ہے۔ آرلنگٹن ٹیکساس میں زیادہ تر بچے ایسے غائب ہونے کے بعد مل جاتے تھے، یا تو راستہ بھول جاتے تھے یا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے تھے، لیکن جب پولیس کو ایمبر کی سائیکل ملی تو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ اس میں بچی کو کڈنیپ کیا گیا ہے۔ ایمبر کو ڈھونڈنے میں بہت کم لوگ ایز اے وٹنس آگے آئے، کیونکہ اس ایریے میں زیادہ تر لوگ اسپین کے رہنے والے تھے۔ انہیں ڈیپورٹیشن کے ڈر کی وجہ سے آگے آنے سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ امریکہ میں 2000 کے سینسس کے مطابق آرلنگٹن شہر میں تقریباً 30,30,000 لوگ اسپینش تھے۔ ایمبر کے کڈنیپ ہونے کے 2 دن بعد تقریباً 50 سے زیادہ پولیس آفیسرز وہاں اس کو سرچ کرتے رہے، لیکن ان کی امیدوں پر پانی تب پھرا جب ان کو ایمبر کی بغیر کپڑوں کے گلا کٹی ہوئی لاش ایک گندے پانی کے تالاب میں پڑی ہوئی ملی۔ ایمبر کے پیرنٹس کو اس بات کا یقین نہ آیا۔ اس کے پیرنٹس کو لگا کہ یہ کوئی اور بچی ہے۔ اس کے فادر نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایمبر ابھی زندہ ہے۔ جہاں سے ایمبر کی لاش ملی وہاں پہ کنسٹرکشن ورکرز بھی کام کر رہے تھے۔ ان کے مطابق ایمبر کی باڈی ملنے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے تک وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ لاش وہاں پڑی ہو، بارش کی وجہ سے پانی زیادہ ہو اور لاش پانی کی سطح پہ آ گئی۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق ایمبر کو 2 دن تک زندہ رکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ضرور ہوگا جس نے ایمبر کو زندہ یا کہیں دیکھا ہوگا۔ ایمبر کے اس حادثے کو گزرے 27 سال ہو گئے، لیکن اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہ لگ سکا۔ آرلنگٹن پولیس اتھارٹیز نے $10,000 کا انعام بھی رکھا کہ جس کے پاس کوئی بھی انفارمیشن یا ثبوت ہے وہ آگے آئے اور اس کیس کو حل کرنے میں ہماری مدد کرے، لیکن اب تک صرف ایک گواہ ہی ایسا ہے جو سامنے آیا۔ اتھارٹیز نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس DNA کا کچھ سیمپل بھی ہے، جس کے لیے جو ٹیسٹنگ چاہیے وہ ٹیکنالوجی ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ اتھارٹیز منتھلی بیسس پہ لیب میں ریسرچر سے مشورہ کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے یہ سیمپل ہمیں قاتل کا کچھ سراغ یا پتہ دلا سکے۔
اس کیس کے چیف آفیسر مسٹر گرانٹ گولڈنگ نے بتایا کہ یہ سیمپل 27 سال پہلے لیا گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ حاصل ہوئی۔ لیکن ایمبر کے اس حادثے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اسی نیبرہڈ میں رہنے والی ایک فیمیل جس کا نام ڈیان سیمیون تھا، ڈیان سیمیون جو ایک ہاؤس وائف تھی، اس نے بھی اس کیس میں مدد کرنا چاہی، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا کہ کہاں سے سٹارٹ کیا جائے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ایسا آئیڈیا آیا جس نے اس کے بعد ایمبر جیسے کیسز کو ہونے سے بچایا۔ اس نے کہا کہ ایک ایسا الرٹ سسٹم ہونا چاہیے، جیسے ویدر اور سول ڈیفنس کے پاس الرٹ سسٹم ہوتا ہے کہ ایک ہی سگنل سے سب تک انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے۔ سیمیون نے مزید کہا کہ ایسا سسٹم کہ جب کوئی بھی بچہ کڈنیپ ہو تو موقع پہ ملنے والی انفارمیشن کو ریڈیو، ٹیلی ویژن، ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن اور لاٹری سسٹم وغیرہ تک پہنچایا جائے۔ اس سے انفارمیشن چند سیکنڈ میں ہر جگہ پہنچ جائے گی اور کڈنیپرز پکڑے جائیں گے۔ یہ تجویز پولیس ڈپارٹمنٹ کو بہت پسند آئی اور انہوں نے اس کا نام امریکاز مسنگ براڈ کاسٹ ایمرجنسی رسپانس، جس کو ان شارٹ ایمبر سسٹم یا ایمبر الرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم یا یہ الرٹ ایمبر کے نام پہ رکھا گیا۔ اس سسٹم کے نتیجے میں 1998 میں ہی 2 منتھ کے بچے کو کڈنیپ ہونے سے بچا لیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک تقریباً 1000 سے زیادہ بچوں کو اس سسٹم کی مدد سے بچایا گیا۔ ایمبر آج اپنے پیرنٹس کے پاس تو نہیں ہے، لیکن اس کے نام پہ بننے والا سسٹم اور الرٹ آج ہزاروں جانوں کو بچا چکا ہے۔ ایمبر کی مدر آج بھی قاتل کو ڈھونڈ رہی ہے اور پبلکلی بھی کہہ چکی ہے کہ ایمبر کو انصاف چاہیے، اور وہ اس بات کا ہمیشہ انتظار کرتی رہیں گی۔